قریبی رشتہ دار اگر رافضی ہو تو ان سے کس حد تک تعلق جائز ہے اور جنازہ پڑھ لیں؟ بابا یہ بات طے ہے، جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کا بغض ہے اس کا کوئی جنازہ نہیں پڑھنا۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب المناقب، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھانے کے لیے آئے اور ایک چہرے شخص کو دیکھا، فوراً جنازے سے ہٹ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے رسول اللہ، اس نے قرضہ دینا ہے، ہم دے دیتے ہیں، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، کیونکہ حضور کی عادت ہوتی تھی جب تک قرضہ نہ دیا جائے جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ فرمان لگے انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، اس کے دل میں عثمان غنی کا بغض ہے تو اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، میں محمد کریم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھایا تو ہم کسی جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کا بغض ہے کسی قسم کا کوئی اس کا جنازہ نہیں ہے۔ باقی رشتہ دار ہے تو رشتہ داری کی حد تک تعلق رکھیں، لیکن اس معاملے میں کوئی کھانا پینا اور دلی تعلق یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرے دن کا ختم دلوانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائی صحابہ کرام حضور پاک کی زندگی مبارک میں فوت ہوئے، خود اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، اہل بیت کی وفاتیں ہوئی ہیں، اولیاء کی ہوئی ہیں، انبیاء کی ہوئی ہیں، کسی کے یہ تیسرے دن کے ختم اور 40ویں اور یہ کل کی ترتیب نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، تو ہم اس کو کیسے تسلیم کریں؟ یہ پارٹ آف دا ہولی شریعہ، یہ شریعت کا جز نہیں ہے، تو اس بنیاد پر اسے شریعت کا حصہ نہیں کہہ سکتے۔ رافضی کا جنازہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بابا، میں اس معاملے میں نہ پڑھنے پڑھانے کا قائل نہیں ہوں، اور ان کے ساتھ کھانا پینا، جو میری ماں کو گالی دے اس کے ساتھ نہیں کھاتا، اور جو عائشہ صدیقہ کو گالیاں دے اور ہم سمجھتے ہیں اس کے ساتھ کھانا پینا، ہم کوئی کھانے پینے کے جائز نہیں ہے۔ جس کے عقیدے میں علم غیب ہو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جس بندے کا عقیدہ اور نظریہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی اور بھی عالم الغیب ہے تو ایسے بندے کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، وہ شرک میں مبتلا ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ رافضی کے جنازہ پڑھنا پڑھانا اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میں تو کہتا ہوں بندے کا نکاح کے ہیک نہیں ڈاہ رہنا تو فارغ تھیا کھڑو تھا تو ہیک ڈاہ دے۔ سوال یہ ہے کہ کسی دکاندار کو جائز ہے کہ کسی چیز کا منہ مانگا ریٹ، مثال کے طور میں 500 کی چیز 1000 میں، اتنا بڑا منافع جائز ہے؟ دکاندار منہ مانگا منافع یہ حلال سمجھتے ہیں یا نہیں؟ میں نے ایک جگہ جواب دیا کہ ناجائز منافع نہ کماؤ، تو میرے پاس دکاندار 4-5 آ گئے، اب بھی کوئی سن رہا ہوگا تو میرے سر ہو جائیں گے، میں آپ کو وضاحت سمجھاتا ہوں۔ مجھے کہنے لگے مولانا آپ تو جلسے میں بیٹھ کے آسانی سے کہہ دیتے ہیں ناجائز منافع نہ اپناؤ، آپ کو پتہ ہے آج کل بل کتنا ہے، آج کل کرائے کتنے ہیں، آج کل انٹرنیٹ اور پتہ نہیں CCTV ہم لگاتے اور کیا سے کیا دینا پڑتا ہے، تو ہم یہیں سے ہی لیں گے، تو لہٰذا ہم چیز ڈبل کر کے بیچیں گے، جس نے لینا ہے لے، جس نے نہیں لینا نہ لو۔ بابا اسی لیے کوئی بندہ ڈبل منافع لیتا ہے تو لینے کی حد تک وہ جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ آپ اس سے نہیں خریدتے تو نہ خریدیں، نہ اونچی دکان اور پھیکے پکوان کو چھوڑ دیں، آپ کسی اور جگہ سے خریدیں، تو آپ کوئی زیادہ شوق ہے کہ نہیں ایسا جنٹری تو وہاں تے گرنا ہے تو وال 10 روپے دی شاید 100 روپے تو مل سی نا، تو آپ چھوٹی لیول پر جا کر کوئی چیزیں خرید اور بیچ لیں تو پھر آپ کے لیے منافع ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ بیوی نے دعویٰ کر دیا عدالت میں اور عدالت کی طرف سے نوٹس آتے ہیں خامن کی طرف، خامن پیش نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ منہ سے طلاق دیتا ہے، وہ اسی طرح کے ہاتھ ہو جائے۔ میں نے کہا شرائط میں دیکھا جائے گا، اگر یہ خامن جج کی تحقیق میں ظالم ثابت ہوا تو گھر بیٹھے جج طلاق دے دے گا بغیر خامن کے دستخط کے، یہ ظالم ہے اس کا حق کھا رہا ہے، اور جج پروف کر لینا کہ حق کھا رہا ہے اور ڈر کے مارے پیش نہیں ہوتا تو قاضی وقت لکھ دے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں یہ ظالم نہیں تھا، یہ ٹھیک تھا، بیوی نے غلط جا کر دعویٰ کیا، اس کا حکم اور ہے، اس کا حکم یہ نہیں۔ اگر بیوی خود نہ لے تو بیوی نہ لے کیا مطلب؟ طلاق وہ نہ لے، بابا خاوند نے بیوی نہ لے تو پھر عدالت کون گیا؟ بھیا بیٹھے، خاوند خاوند دیتا ہے، بیوی نہ کرتی رہے وہ دے سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ اور نکاح کی بنیاد ہے وہ خاوند ہے، وہ خاوند دے دے تو ہو جاتی ہے۔ رات کی بات آپ کو سناؤں، میں رات ایک جگہ بات کر رہا تو انہوں نے کہا جی بیوی نے کہا میں نے طلاق نہیں سنی لہٰذا طلاق نہیں ہوئی۔ میں کہ واہ پا نہ پڑی تے ملا بڑھ کھڑی، او خدا دی بندی تجھے کس نے کہا ہے جو تیرا سننا ضروری ہے؟ بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے، تو مجھے کہتی ہے طلاق مجھے ہوئی ہے تو میرا سننا ضروری کیوں نہیں ہے؟ سدھی انگل نل گھیو نہ نکلے نا ولنگی انگل نل کٹھیندہ۔ میں کہ ماں سے غلط جاتے آئی ہیں، تیرا سننا ضروری نہیں ہے۔ کہتی ہے دلیل، میں کہا آج سون میں تک دلیل لینا، چونا ٹبک تیرے روشن تھی ویسن، آج دلیل بتائیں۔ میں نے کہا جب اس کو اس نے کہا تھا کہ فلاں کی بیٹی فلاں
اتنے تولے حق مہر میں خاوند والد کی اجازت سے میں تیرے نکاح میں دیتا ہوں، تو اس نے کیا کہا تھا؟ کہتے قبول ہی کیا ہوگا۔ میں نے کہا آپ نے سنا تھا؟ کہتی ہے نہیں۔ میں نے کہا نکاح تھی ہی کوئی نہیں، تو نے سنا نہیں تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ کہتی ہے کیوں؟ میں نے کہا نکاح تجھ سے ہوا ہے، سنا مولوی نے ہے، سنا گواہوں نے ہے، گواہ کو تو نکاح نس گدا، تو اس کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے تجھ سے۔ کہتی ہے میں نے نہیں سنا، گواہوں نے سنا، نکاح ہو گیا۔ میں نے کہا اب بھی طلاق تو نہیں سنی، گواہوں نے سنی ہے، طلاق ہو گئی۔ یہ سارے کو کوڑ نہ دے رہا کر پہ میں نہیں سنا۔ تو بابا خاوند دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، چاہے بیوی سنے نہ سنے، حاضر ہو غیر حاضر ہو، اس میں کوئی نہیں مسئلہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا